جدو بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے. یہ منظر دیکھنا پڑے گا آپ کو. یہ جو پی ڈی ایم لیے پھرتے ہیں آپ، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ آصف علی زرداری، یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ فلاں فلاں، ان کے پٹڑے ہوں گے. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ روز بروز عمران خان کے خلاف ریاستی جبر اور سینہ زوری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی نیب نے ریمانڈ مانگا نیب عدالت سے، 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. ایک ایسے مقدمے میں جس مقدمے کے اندر مقدمہ کہلوانے کا کوئی پہلو بطور وکیل مجھے نظر نہیں آتا. اس وقت نیب حکام اور نیب عدالتیں، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری موجودہ فوجی قیادت، فوج نہیں، قابل احترام ادارہ ہے فوج، ہمیں فخر ہے فوج پہ. فوجی قیادت سپریم کورٹ پورے کا پورا نہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی رفت جاری ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی 2 آراء پائی جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر سپریم کورٹ اور ملک کے چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس اس وقت عمران خان کے خلاف بطور آلہ کار استعمال ہو رہے ہیں. عمران خان کو اندر سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تفتیش کیا ہوتی ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو آپ کے سامنے ہم کلام ہوں آپ سے. میں ان تمام تفتیشی مراحل سے گزرا ہوا ہوں. یاد رکھیے کہ جسمانی عذاب کوئی عذاب نہیں ہوتا، وہ بندہ سہ جاتا ہے. اس عذاب سے گزرے ہوئے ایک شخص کی طرح میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اصل عذاب جو ہے وہ ذہنی عذاب ہوتا ہے. جب کسی کے اعصاب کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ریاست کے پاس اعصابی طور پر کسی کو بھی توڑنے کے ایک نہیں 101 ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. عمران خان سے وہ چاہتے کیا ہے؟ عمران خان سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی رائے کو تسلیم کر لے. اس کے نیوٹرل دوستوں کے ذریعے بھی اسے پیغام دیا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے ملک کی سیاست اس وقت بند گلی میں بند ہے. ملک کی معیشت روز بروز برباد ہو رہی ہے. ملک جو ہے اسے کوئی روشنی کی کرن دکھائی نہیں دے رہی. تو آپ ایسے کریں کہ آپ کچھ عرصہ اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں، یہ فیز ہمیں گزار لینے دیں، اس کے بعد ہم آپ کے لیے خود ایک راہ بنائیں گے، ایک راستہ بنائیں گے اور آپ واپس آ جائیے گا. عمران خان فیصلہ کیے ہوئے ہے. وہ فیصلہ اس لیے کیے ہوئے ہے کہ جب انسان کو یہ اندر سے یقین ہو کہ وہ حق پر ہے، آپ یقین جانیں کہ وہ طاقت اندر انسان کی آ جاتی ہے کہ آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے نا کہ عمران خان کے خلاف بہت ظلم ہو رہا ہے، وہ بنی گالا میں شہزادوں کی طرح پھرنے والا، وہ جناب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ انجوائے کرنے والا مقبولیت کو، وہ لوگوں کی آنکھوں کی کشش اور دلوں کی دھڑکن، وہ عمران خان 8x10 کے کمرے میں کہ اگر بارش کے 4 قطرے بھی برسے تو سیدھے چھت پار کر کے اس کے اوپر گرے، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا اذیت اس کے اوپر گزرتی ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے فیور دیجیے اور یقین کر لیجیے، کیونکہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ وہ اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور دیانتداری سے کر رہا ہے. لہذا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اس طرح توڑ لیا جائے گا تو عمران خان ٹوٹے گا نہیں. یہ میں علی وجہ التجربہ کہہ رہا ہوں آپ سے. بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس وقت اختلاف ہو جب میں ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف لڑ رہا تھا.
اور میں اندر سے سمجھتا تھا کہ میں بالکل درست کر رہا ہوں. اور پھر جب زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، زندگی مجھے بھی پیاری تھی، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ زندگی کو قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہو اپنے اعلیٰ ترین مقصد پر. مجھے سزائے موت ہوئی، میں نے ہندا پیشانی سے، بلکہ سزائے موت ہونے سے پہلے، یہ میں نہیں کہہ رہا، پورا پاکستان کا سیاسی کیڈر اس کا گواہ ہے. سینئر موسٹ وکلا جو ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے اندر آج بیٹھے ہوئے، وہ اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اپنے وکلا سے کہہ دیا تھا جناب آپ اپنا وقت ضائع مت کریں. انہوں نے مجھے سزائے موت دینی ہے، رسا انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، لیور کو انہوں نے وہ تیل ویل دے دیا ہے، تو مجھے جانے دے، آج نہیں تو 40 سال بعد 60 سال بعد بھی تو مجھے مرنا ہے. تو یہ مرنے کا جنون کیوں تھا؟ یہ موت کے خوف کے دائرے سے میں کس طرح ورا اور پار ہو چکا تھا؟ وہ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں، مرنا تو مجھے 100 سال بعد بھی ہے، ایسے مر جاؤں تو کمال ہو جائے. عمران خان بھی یہی سوچ رہا ہوگا، میں تصور کر سکتا ہوں اپنے آپ کو اس کے شوز میں کھڑا ہو کے اس کے محسوسات کو اپنی قلب پر منتقل کر سکتا ہوں کہ وہ ہنستا ہوگا، وہ مسکراتا ہوگا، اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوگا اور کر رہا ہے. لہذا عمران خان کے بارے میں اگر کسی کو خیال ہے کہ وہ 2 2 ٹکے کے لوگوں کو بھیج کر اسے تفتیش کروائیں گے، وہ شخص جس نے کبھی کبھی سوچا بھی نہ ہو، وہ بنا ہی نہیں، بدعنوانی کے لیے وہ بنا ہی نہیں. اور اس سے جب کوئی پوچھے گا جناب یہ 190 ملین وہ کدھر گیا، وہ پتا ہوتے سوتے کہ وہ سارے کے سارے پیسے خزانے کے اندر موجود ہیں پاکستان کے، اس کی جیب میں نہیں گئے، اس کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے. جیسے چپڑاسیوں کے ذریعے، پاپڑ بیچنے والوں کے ذریعے، اپنے گھر کے مالیوں کے ذریعے، چپڑاسیوں، مالیوں اور نوکرانی اور نوکروں کے ذریعے انہوں نے کروڑوں کی نہیں اربوں کی ٹیٹیز لگوائی. مردہ لوگوں کے لے کر شناختی کارڈ ان کے نام پر ٹیٹیز لگوا کے انہوں نے پیسہ ادھر سے ادھر کیا. انہیں کوئی نہیں پوچھتا. انہیں حکمران بنانے کے لیے یہ ساری کی ساری جو ہے ایک تیار کی جا رہی ہے ایک ہنڈیا. یہ ہنڈیا بھی چراہے کے پھوٹنے کو ہے. اب کیا ہے پلان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے لیے تیار رہیے، ہوشیار رہیے اور اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجئے. اب ان کا پلان یہ ہے کہ ہر حلقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے اہم اور با اثر ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی فہرستیں تیار کر لی ہیں. اب انہیں پکڑا جائے گا، جوں الیکشن قریب آئے گا انہیں پکڑا جائے گا، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا اور میدان کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ ہوگا نہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ خاموش رہتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ خاموشی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے، یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو ڈر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈر گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سہم گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ہونٹ سل گئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انتظار کر رہے ہیں اس دن کا جس دن وہ اپنے گھروں سے نکل کر پولنگ بوتھ تک جائیں گے. وہاں پھر دما دم مست کلندر ہوگی، جدو بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے. یہ منظر دیکھنا پڑے گا آپ کو. یہ جو پی ڈی ایم لیے پھرتے ہیں آپ، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ آصف علی زرداری، یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ فلاں فلاں، ان کے پٹڑے ہوں گے، ان کے سیاسی جنازے نکلیں گے اس دن. لہذا میں آپ کو وقت سے پہلے مبارک دیتا ہوں اور یہ مشورہ دیتا ہوں کہ گھبرانے کا نہیں، ڈٹ جانے کا وقت ہے، خاموش رہنے کا نہیں، بولنے کا وقت ہے. یہ تقاضا ہے وقت کا، قوم کا اور اس ملک کا کہ اپنے سلے ہوئے لبوں کو کھولیے اور بولیے. خدا حافظ.